الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ باب الرہن۔ باب الرہن کھولی نا پہ ہا پر سکون کے ساتھ، ہا پر سکون کے ساتھ، باب الرہنی، را پر زبر، ہاں، باب الرہنی۔ وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ وَمَا لَا فَلَا وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَهُوَ نَقْلُهُ إِنْ كَانَ مَنْقُولًا وَالتَّخْلِيَةُ فِيمَا سِوَاهُ وَقَبْضُ أَمِينِ الْمُرْتَهِنِ يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِهِ وَالرَّهْنُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ أَمِينِهِ لَا يَضْمَنُهُ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه في مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات وإن أتلفه او اخرجه من الرہن بعتق او استیلاء، استیلاء کے بجائے استیلادن کیجیے، ہاں دال کے ساتھ، بالکل، دن، استیلادن، دال کا اضافہ کیجیے۔ وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الرَّهْنِ بِعِتْقٍ أَوْ اسْتِيلَادٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِهِ فَهُوَ رَهْنٌ وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ فَإِنْ فَدَاهُ فَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَلَمْ يُوَفِّهِ الرَّاهِنُ بِيعَ وَأُوفِيَ الْحَقُّ مِنْ ثَمَنِهِ وَبَاقِيهِ لِلرَّاهِنِ وَإِذَا شُرِطَ الرَّهْنُ أَوِ الضَّمِينُ فِي بَيْعٍ فَأَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يُسَلِّمَهُ وَأَبَى الضَّمِينُ أَنْ يَضْمَنَ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الْفَسْخِ أَوْ إِقَامَتِهِ بِلَا رَهْنٍ وَلَا ضَمِينٍ۔ باب الرہن، رہن کا باب، رہن کا باب۔ وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جاز بیعہ جاز رہنہ، ہر وہ چیز جس کی بیع جائز ہے اس کا رہن رکھنا بھی جائز ہے، ہر وہ چیز جس کو بیچنا جائز ہے اس کو رہن رکھنا بھی جائز ہے۔ وما لا فلا، اور جس کو بیچا نہیں جا سکتا اس کو رہن بھی نہیں رکھا جا سکتا، اور جس کو بیچا نہیں جا سکتا اسے رہن بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ ولا یلزم الا بالقبض، اور رہن لازم نہیں ہوتا مگر اس پر قبضہ کرنے کے بعد، اور رہن لازم نہیں ہوتا مگر اس پر قبضہ کرنے کے بعد۔ وعلیکم السلام۔ وہو نقلہ ان کان منقولا، اور وہ اسے نقل کرنا ہے اگر وہ ایسی چیز ہو جسے نقل کیا جا سکتا ہو، اور وہ اسے نقل کرنا ہے یعنی اس پر قبضہ کرنا، اور اس پر قبضہ اور اس پر قبضہ کرنا یہ ہے کہ اسے نقل کیا جائے اگر وہ قابل نقل چیز ہو۔ وہو نقلہ، اور وہ یہ ہے، کیا چیز وہ ہے؟ قبضہ، اور وہ یہ ہے کہ اسے نقل کرے، ان کان منقولا، اگر وہ قابل نقل چیز ہو۔ والتخلیۃ فیما سواہ، اور اس کے سوا میں اس مکان کو خالی کرنا یا پھر اس مکان کے درمیان اور مرتہن کے درمیان راہ صاف کرنا ہے۔ تخلیہ مانے راستہ صاف کر دینا ہے، راستہ صاف کر دینا ہے، کر سکتے ہم لوگ ترجمہ۔ فیما سواہ، اس کے سوا کی چیزوں میں، اس کے سوا دوسری چیزوں میں، جس چیز کو نقل نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں میں راستے کو صاف کرنا، یعنی اس چیز کے درمیان اور جس کے پاس وہ رہن رکھا جاتی ہے اس کے درمیان
کوئی رکاوٹ باقی نہیں رکھنا. اس چیز کے درمیان جو رہن رکھی جا رہی ہے اور جس کے پاس رہن رکھی جائے گی، جس کو مرتہن کہیں گے، ان دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ درمیان نہیں رکھنا. رکاوٹ کو خالی کر دینا، ان دونوں کے درمیان کی رکاوٹوں کو صاف کر دینا. انشاءاللہ شرح میں واضح ہو جائے گی. وقبض امین المرتہن یقوم مقام قبضہ، اور مرتہن کے امین کا قبضہ کرنا اس کے قبضہ کرنے کے قائم مقام ہوگا. اور مرتہن کے امین کا قبضہ کرنا مرتہن کے قبضہ کرنے کے قائم مقام ہوگا. والرہن امانۃ عند المرتہن، اور رہن امانت ہے مرتہن کے پاس، او امینہ، یا اس کے امین کے پاس. اور رہن امانت ہے مرتہن کے پاس یا اس کے امین کے پاس. لا یضمنہ الا ان یتعدی، وہ ضامن نہیں ہوتا مگر زیادتی اور کوتاہی کرنے کی صورت میں. وہ اس کا ضامن نہیں ہوتا مگر زیادتی اور کوتاہی کرنے کی صورت میں. وللراہن غنمہ، اور راہن کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے. وللراہن غنمہ، اور اس کے فوائد راہن کو حاصل ہوں گے. من غلتہ، اس کی آمدنی میں سے، اس کی آمدنی، و کسبہ، اور اس کی کمائی، و نمائہ، اور اس کی بڑھوتری. اچھا جی. والرہن امانۃ عند المرتہن، رہن امانت ہے مرتہن کے پاس، او امینہ، یا اس کے امین کے پاس. لا یضمنہ الا ان یتعدی، وہ ضامن نہیں ہوتا مگر کوتاہی یا زیادتی کرنے کی صورت میں. ولا ینتفع بشیء منہ، اور وہ اس میں کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. الا ما کان مرکوبا، سوائے اس کے کہ وہ سواری ہو، سوائے اس کے کہ وہ سواری ہو. ولا ينتفع بشیء منہ، اور وہ اس میں یعنی رہن رکھی ہوئی چیز میں کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا. الا ما کان مرکوبا، سوائے اس کے کہ وہ سواری ہو، او محلوبا، یا وہ جانور ہو جو دودھ دیتا ہو، یا وہ جانور ہو جو دودھ دیتا ہو. فللمرتہن ان یرکب ویحلب، تو مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پر سواری کرے اور اس کا دودھ نکالے. اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پر سواری کرے اور اس کا دودھ نکالے. بمقدار العلف، اس کے چارے کے مقدار کے مطابق، اس کے چارے کے مقدار کے مطابق. علف چارہ. وللراہن غنمہ، اور راہن کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے، اور راہن کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے. من غلتہ، اس کے آمدنی، و کسبہ، اور اس کی کمائی، و نمائہ، اور اس کی بڑھوتری. لیکن یکون رہنا معہ، لیکن وہ اسی کے ساتھ رہن ہوں گے، لیکن وہ اسی کے ساتھ رہن ہوں گے. وعلیہ غرمہ، اور اس کا نقصان اور نفقہ بھی، اور اس کا نقصان اور نفقہ بھی اسی پر ہوگا. وعلیہ غرمہ، اور اس رہن کا نقصان اور نفقہ، غرم کے معنی اس کا نقصان یا پھر اس کا خرچ وغیرہ اسی سے ہے. اور اس کا نقصان اور اس کا خرچ بھی اسی پر ہوگا. من مؤنتہ، اس کے اخراجات، و مخزنہ، اور اس کو محفوظ کرنا کسی گودام وغیرہ میں، و کفنہ، اور اس کے کفن کا انتظام کرنا، ان ماتا، اگر وہ مر جائے. اور اس کے اخراجات اور اس کے نقصان بھی اسی پر ہوگا، یعنی اس کے اخراجات اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کو کفن کے اخراجات اگر وہ مر جائے. وَإِنْ أَتْلَفَهُ، اور اگر وہ اسے تلف کر دے، اور اگر رہن رکھنے والا اس رہن کو تلف کر دے. او اخرجہ من الرہن بعتق، یا ضائع کر دے، اور اگر وہ اسے ضائع کر دے. او اخرجہ من الرہن بعتق، یا اسے آزاد کرتے ہوئے اسے رہن سے نکال دے.
یا اسے آزاد کرتے ہوئے اسے رہن سے نکال دے، او استیلادن یا لونڈی کو اولاد ہو جائے، یا لونڈی کو اولاد کے ذریعے، یا لونڈی کو اولاد ہونے کے ذریعے، جو اگر وہ اسے تلف کر دے، ضائع کر دے، یا اسے رہن سے نکال دے۔ کس طرح رہن سے نکال دے؟ اسے آزاد کرتے ہوئے یا لونڈی کے اولاد کے ذریعے، فعلیہ قیمتہ تو اس پر اس کی قیمت ہوگی، فعلیہ قیمتہ تو اس پر اس کی قیمت ہوگی، تکون رہنن مکانہ جو اس کی جگہ پر رہن رہے گی، اولاد کا ہونا۔ فعلیہ قیمتہ تو اس پر اس کی قیمت ہوگی، تکون رہنن مکانہ جو اس کی جگہ پر رہن رکھی جائے گی۔ وَإِن جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ اور اگر اس پر کوئی زیادتی کرے، اس پر کوئی جرم کرے، زیادتی کے مقابل میں جرم رکھیے، زیادہ سمجھ میں آئے گی بات۔ وَإِن جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ اور اگر کوئی اور شخص اس پر کوئی جرم کرے، فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ تو راہن اس میں دعوے دار ہوگا، خصم ہوگا یعنی دعوے دار ہوگا۔ وَإِن جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ اور اگر اس پر یعنی جو چیز رہن رکھی گئی ہے اس پر کوئی اور شخص جرم کرے یا زیادتی کرے، فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ تو راہن اس میں دعوے دار ہوگا۔ وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِهِ فَهُوَ رَهْنٌ اور اس کے سبب سے جس چیز پر قبضہ کیا جائے وہ بھی رہن ہی ہوگی، اور اس کے سبب سے جس چیز پر قبضہ کیا جائے وہ بھی رہن ہوگی۔ وَإِن جَنَى الرَّهْنُ اور اگر جو رہن رکھا گیا ہے وہ کوئی جرم کرے، اور جسے رہن رکھا گیا ہے وہ کوئی جرم کرے، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ تو جس پر جرم کیا گیا ہے وہ احق کو زیادہ حقدار ہوگا، بِرَقَبَتِهِ اس کا، بِرَقَبَتِهِ اس کے گردن کا، یعنی اس سے اپنا حق وصول کرنے کا، اس سے اپنا حق وصول کرنے کا۔ فَإِن فَدَاهُ اور اگر وہ فدیہ دے دے اس کا، اور اگر وہ فدیہ دے دے یا اس کا حق دے دے، فَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ تو وہ اپنی حالت میں رہن ہوگا، تو وہ اپنی حالت میں رہن ہوگا۔ وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت ہو جائے، اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت ہو جائے، فَلَمْ يُوَفِّهِ الرَّاهِنُ اور راہن قرض ادا نہ کرے، فَلَمْ يُوَفِّهِ الرَّاهِنُ پھر راہن اسے ادا نہ کرے، بیع تو وہ چیز بیچ دی جائے گی، تو رہن بیچ دیا جائے گا، تو وہ چیز بیچ دی جائے گی۔ وَأُوفِيَ الْحَقُّ مِنْ ثَمَنِهِ اور اس کی قیمت سے حق حاصل کیا جائے گا، اور اس کی قیمت سے حق وصول کیا جائے گا۔ وہ باقی ہی للراہنی اور جو رقم بچے گی وہ راہن کی ہوگی، اور جو رقم بچے گی وہ راہن کی ہوگی۔ وَإِذَا شُرِطَ الرَّهْنُ اور اگر رہن کی شرط لگائی جائے، اب الضمین یا ضمانت کی شرط لگائی جائے، فی بیع کسی تجارت میں، کسی بیع میں، اور اگر رہن کی یا ضمانت کی شرط لگائی جائے کسی تجارت میں، فَأَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يُسَلِّمَهُ اور راہن اس کو حوالے کرنے سے انکار کرے، اور راہن اسے حوالے کرنے سے انکار کرے، وَأَبَى الضَّمِينُ أَنْ يَضْمَنَ اور ضامن ضمانت دینے سے انکار کرے، اور ضامن ضمانت دینے سے انکار کرے، خُيِّرَ الْبَائِعُ تو بائع کو خرید، بائع یعنی جو بیچنے والا، تو بیچنے والے کو بائع کو اختیار دیا جائے گا، بین الفسخ او اقامتہ اسے فسخ کرنے، او اقامتہ بلا رہن ولا ضمین یا پھر اسے قائم رکھنے کا بغیر رہن اور ضمانت کے، تو بائع کو اختیار دیا جائے گا اس بیع کو فسخ کرنے یا اسے رہن اور ضمانت کے بغیر باقی رکھنے کا۔ باب الرہن رہن رکھنا جس کو ہم کہتے ہیں گروی رکھنا، گروی رکھنا جسے ہم کہتے ہیں وہ اسی باب سے ہے۔ قرض کو اعتماد کے ساتھ، قرض کی واپسی کے اعتماد کو پیدا کرنے کے لیے، قرض کی واپسی کے اعتماد کو پیدا کرنے
اور پھر قرض کی ادائیگی کو مضبوط کرنے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان کو توثیق کہتے ہیں۔ توثیق یعنی قرض کی واپسی کا بھروسہ دلانے اور اس کی ادائیگی کو مضبوط کرنا۔ اور اس کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھا جائے گا اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو تو الی اجل مسمى ایک مقرر مدت تک کے لیے فاکتبوہ تو اسے لکھ لو۔ اور دوسرا جو اس کے لیے جو دوسرا اقدام کیا گیا وہ یہ کہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، اور اگر تمہارے مردوں میں سے کسی دو کو گواہ بنا لو، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو، تو گواہ بنانا یہ بھی قرض کے ادائیگی کو مضبوط کرنے کے لیے اور پھر ادائیگی کا بھروسہ دلانے کے لیے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز رہن رکھی جائے، کوئی چیز رہن رکھی جائے، یہ تیسری چیز ہے جو قرض کی ادائیگی کو مضبوط کرنے یا پھر اس کا اعتماد دلانے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ یہ باب توثیق میں سے ہے، یہ باب توثیق میں سے ہے۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ توثیق کے 3 عقود ہیں، ایگریمنٹ توثیق کے 3 عقود ہیں۔ ایک ہے ضمانت جس میں کوئی شخص ضامن بنتا ہے، اور دوسرا ہے کفالت جس میں کوئی شخص کفیل بنتا ہے، اور تیسرا یہی ہے رہن جس میں کوئی چیز رہن کے طور پر گروی کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، رہن کے بہت سے معنی ہیں لغوی طور پر، لیکن اس کے ایک معنی ہے الحبس یعنی روکنا۔ رہن کے ایک معروف معنی ہے الحبس یعنی روکنا۔ الحبس حبس، ہا جی ہاں، ہا با سین، ہا با سین، حبس کے معنی ہے کسی چیز کو روکنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے عمل کے ساتھ وہ محبوس ہوتا ہے، روکا ہوا ہوتا ہے، ہر نفس اپنے عمل کے ساتھ روکا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہاں جو ہے جو لفظ رہینہ ہے وہ حبس کے معنی میں استعمال ہوا ہے، روکنے کے معنی میں۔ اور اصطلاح میں اس کی جو تعریف ہے نیچے فہرست میں جو حوالے دیے گئے ہیں اس میں نمبر 1 دیکھیے، وہی اس کی تعریف ہے۔ الرہن توثیقۃ دین بعین، یہ اس کی تعریف ہے۔ الرہن توثیقۃ دین بعین یمکن اخذ الدین او بعضہ من ثمنها ان تعذر الوفاء من غیرها۔ الرہن، رہن کیا ہے؟ توثیقۃ دین، دین کو مضبوط کرنا، بعین کسی چیز کے ذریعے، قرض کو کسی چیز کے عوض میں مضبوط کرنا، قرض کو کسی چیز کے عوض میں مضبوط کرنا۔ یمکن اخذ الدین، جس کے ذریعے قرض کو لینا، او بعضہ یا اس کے بعد حصے کو لینا، من ثمنیہ اس کی قیمت سے، جس کی قیمت سے قرض کو یا اس کے بعد حصے کو لینا ممکن ہو۔ ان تعذر وفاء، اگر قرض کا پورا کرنا، ان تعذر الوفاء اگر قرض کی ادائیگی نہ ہونے پائے، اگر قرض کی ادائیگی نہ ہونے پائے، یعنی پھر ایک بار دیکھ لیجئے، توثیقۃ دین بعین، قرض کو کسی چیز کے عوض میں مضبوط کرنا یا کسی چیز کے بدلے مضبوط کرنا، یمکن اخذ الدین او بعضہ من ثمنہا، جس کی قیمت کے ذریعے قرض یا اس کے بعد حصے کو حاصل کرنا ممکن ہو۔ ان تعذر الوفاء، اگر اس قرض کا پورا کرنا ممکن نہ ہو، اگر قرض کا پورا کرنا ممکن نہ ہو، یہ ہے رہن۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر زید عمرو سے کہے کہ مجھے 1 لاکھ ریال قرض چاہیے، تو عمرو یہ کہے کہ میں 1 لاکھ قرض آپ کو دوں گا، لیکن کوئی چیز میرے پاس ضمانت کے طور پر رکھ دیجئے تاکہ وہ ضمانت کا کام کر سکے، یعنی جو میرے پاس رہے، باقی رہے وہ چیز، کوئی چیز رہن کے طور پر رکھیے، گروی کے طور پر رکھیے، اور وہ اپنی گاڑی جو اس قیمت کے قریب اس قیمت کی ہوتی ہے وہ اس کے پاس رہن کے طور پر رکھتے۔ تو یہ ہے
تو اس کے بدلے پھر اس کے بعد وہ اس کو اس کا قرض دے دے، جس قرض کا مطالبہ کر رہا ہے وہ قرض دے دے، تو وہ چیز اس کے پاس گروی رہے گی اور وہ قرض حاصل کر لے گا اس چیز کے بدلے میں. یہ کیفیت ہے رہن کی، یہ رہن کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک مرتہن ہے، مرتہن ہے جو قرض خواہ ہے، جو قرض دیتا ہے. مرتہن جو قرض دیتا ہے جس کو قرض خواہ کہتے ہیں. اور دوسرا راہن ہے جو رہن رکھتا ہے اپنی چیز، اس کو ہم کہتے ہیں قرض دار. قرض دار. اور جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رہین یا مرہون. جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رہین یا مرہون. رہین یا مرہون، آخری میں نون. جی، رہین یا مرہون. تو مرتہن وہ ہے جو کہ قرض خواہ ہوتا ہے، جو قرض دیتا ہے. راہن وہ ہے جو کہ قرض لیتا ہے. مرتہن جس کے پاس گروی رکھا گیا ہے، راہن جو گروی رکھتا ہے، اور مرہون یا رہین وہ چیز جو گروی رکھی جاتی ہے. تو مرتہن کس کو کہتے ہیں؟ قرض دینے والے قرض خواہ کو. راہن کس کو کہتے ہیں؟ قرض لینے والے قرض دار کو. اور رہین اور مرہون کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز رکھی گئی ہے. اس کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ان الفاظ کو ہم استعمال کریں گے، سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ ثابت ہے، کتاب سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے. کتاب سے ثابت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور اس کو لکھنا ممکن نہ ہو اور کسی کاتب کو نہ پاؤ، اور اگر تم سفر میں ہو اور کسی کاتب کو نہ پاؤ جو اسے لکھے، کیونکہ لکھنا بھی اس کو وہ کرنا عقد ہے نا، وہ جو اس کو مضبوط کرے گا. اگر تم سفر میں ہو کسی کاتب کو نہ پاؤ تو فرحان مقبوضہ، تو کوئی چیز رہن رکھو جس پر قبضہ کیا جائے، جس پر قبضہ کیا جائے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رہن یہ مشروع چیز ہے. آدمی کو قرض حاصل کرنے کے سلسلے میں جب کوئی چیز رہن رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. اور کاتب کو نہ پاؤ یہ اغلب حالات کے اعتبار سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر میں ہی ایسا ہو تو رہن رکھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حضر میں بھی آدمی اپنے مقام پر بھی وہ غالب حالات کی بنیاد پر ہے، ورنہ آدمی اپنے مقام پر بھی رہتے ہوئے رہن رکھ سکتا ہے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے. سنت سے ثابت ہے اور امت کے عمل سے ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی 30 سا کے بدلے میں، 30 سا اناج کے بدلے میں، یا دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو تھا، 30 سا جو کے بدلے میں، 30 سا جو کے بدلے میں ایک یہودی کے پاس آپ کی ذرا گروی رکھی ہوئی تھی. تو سنت سے بات ثابت ہے کہ چیز گروی رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اجماع سے بھی ثابت ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے معاملات کو آسان کیا جائے. کیونکہ ایک شخص کو خرچ چاہیے اور وقتی طور پر خرچ چاہیے، پھر وہ واپس کر دے گا، اور دوسرا شخص جو خرچ دینے والا ہے اسے مال کی واپسی کی ضمانت چاہیے، مال کی واپسی کی گارنٹی چاہیے، یا مال کی واپسی کے سلسلے میں اسے کوئی قابل اعتماد چیز چاہیے. تو پھر رہن کی اجازت دی گئی تاکہ وہ جو مرتہن ہے وہ قرض دے سکے، قرض دینے پر راضی ہو جائے، اور جو راہن ہے وہ وقتی ضرورت پوری کرنے کے بعد جب پیسے آ جائے تو پھر اسے قرض واپس کر دے، تو کسی کا کوئی نقصان نہ ہو اور پھر اس معاملے کو آسان کیا جائے. تو اس لیے اس میں یہ حکمت ہے جس کے تحت اس کو جائز قرار دیا گیا. کس شخص کی؟ اور اگر نہیں بھی رکھ کے لیا ہے تو نماز جنازہ تو ہوگی نا. ہاں وہ صرف اس حد تک، ورنہ نماز جنازہ میں کوئی مسئلہ نہیں. نماز جنازہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، اس میں کوئی حرج نہیں. جی ہاں بالکل بالکل ہو سکتی ہے، وہ اس پر کوئی وہ بھی نہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا
کہ اس نے واپسی کا ارادہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ قرض لینے کے بعد اگر واپس نہ کرے تو انسان کے جو کچھ وعید بتائی گئی ہے اس وعید میں بھی وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی چیز تو رکھی ہوئی ہے رہن کے طور پر، وہ بیچی جائے گی، اور جو جس نے قرض دیا ہے جو مرتہن ہے اس کو جو اس کا حق دے دیا جائے گا۔ وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ، ہر وہ چیز جس کی بے جائز ہے اس کو رہن رکھنا جائز ہے۔ ہر وہ چیز جسے خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے اس کو رہن رکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عمارتیں ہیں اور بلڈنگ ہیں، گاڑیاں ہیں، ان تمام کی تجارت کی جا سکتی ہے۔ اور وہ چیزیں جن کی تجارت نہیں کی جا سکتی، جیسے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، اور پانی میں موجود سمندر میں موجود مچھلیاں ہیں، یا بھاگا ہوا غلام ہے، بھاگا ہوا جانور ہے، یا حرام کردہ چیزیں ہیں جیسے کہ مردار ہے، خنزیر ہے، تو ان کی بے جائز نہیں، تو ان کو رہن رکھنا بھی جائز نہیں، ان کو رہن بھی نہیں رکھا سکتا، کیونکہ رہن سے مقصود یہ ہے کہ ہاں اس کو جب اگر وہ ادائیگی اس کی ممکن نہ رہے تو پھر اس چیز کو بیچ کر اس کا قرض ادا کر دیا جائے، تو اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جبکہ کوئی چیز رکھی جائے، تو کوئی چیز ہونی چاہیے باقاعدہ جو رہن میں رکھی جائے۔ ہاں بالکل، نہیں، ایک مسلمان اپنی تجارت میں جو ہے انہی چیزوں کو قبول کرے گا جو اس کی شریعت میں اجازت ہے، تو وہ اسی چیز کو قبول کرے گا جس کی بے جائز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک۔ وَمَا لَا فَلَا، اور جس چیز کی بے جائز نہیں اسے رہن نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ جب اس کی بے جائز ہی نہیں تو پھر اگر وہ قرض واپس نہ کر سکے تو پھر کیسے بیچ سکتا ہو، کیونکہ رہن کا اصل مقصود یہ ہے کہ اگر قرض کی واپسی ممکن نہ رہے تو اسے بیچا جائے، بیچ کر مرتہن کو اس کا حق واپس کیا جا سکے، لیکن جب اس کو بیچا نہیں جا سکتا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے رہن رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے جس چیز کی بے جائز ہے اسی کو رہن رکھا جا سکتا ہے، اور جس کی بے جائز نہیں اسے رہن رکھا نہیں جا سکتا۔ وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَبْضِ، اور یہ معاملہ اس وقت تک لازم نہیں ہوتا جب تک کہ مرہون پر قبضہ نہ کیا جائے، جب تک مرہون پر جو چیز رہن رکھی جا رہی ہے اس پر قبضہ نہ کیا جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جب دو آدمی معاملہ کر رہے ہیں، زید اور بکر قرض کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اور زید اپنی ایک گاڑی اس کو رہن کے طور پر رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان لوگوں نے طے کر لیا، معاہدہ کر لیا، تو اس وقت سے ان لوگوں کا جو معاملہ شروع ہو جائے گا، جب ان لوگوں نے طے کر لیا، عقد کر لیا، تو عقد سے ان کا معاملہ شروع ہوگا، یا پھر جو ہے وہ اس چیز کو جو رہن میں رکھی جا رہی ہے اس پر قبضہ کرنے کے بعد شروع ہوگا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد سے پھر وہ شروع ہوگا، اس کے بعد وہ قرض دے گا، اس کے بعد وہ قرض دے گا جب اس چیز کو قبضے میں کر لے گا، مرہون کو، ہاں مرہون کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد وہ اسے قرض دے گا، اس وقت سے وہ شروع ہوگا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے طے کر لیا تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، جب ان لوگوں نے طے کر لیا تو اس وقت سے شروع ہو سکتا ہے، اس وقت سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لازم نہیں ہوتا، یعنی اس معاملے کا یہ معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب پورا ہو گیا، اب اس میں کسی کو فسخ کا اختیار نہیں ہے بلکہ اس کو عمل کرنا چاہیے، تو اس طرح سے ہاں راجح بات یہی ہے جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تحویل میں دے دی جائے، جی ولا ہاں بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ اس کے بعد والا حصہ ہے، وہ ولا يلزم الا بالقبض، اور وہ چیز یہ لازم نہیں ہوتی، یہ لازم نہیں ہوتا یہ معاملہ مگر اس پر قبضہ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس پر قبضہ کرنا کیسے؟ وهو نقله ان كان منقولا، اگر وہ چیز ایسی ہے جس کو نقل کرنا ممکن ہے تو وہ نقل کر دی جائے اس کے پاس۔ زید اور بکر میں معاملہ ہوا اور بکر جو ہے قرض دے رہا ہے زید کو اس گاڑی کے بدلے میں جو زید اس کے پاس گروی رکھ رہا ہے، تو وہ گاڑی قابل نقل ہے، دو چیز قابل نقل ہے، وہ پھر مرتہن کے پاس رکھ دی جائے، مرتہن کے پاس رکھ دی جائے، اور جو چیز قابل نقل نہیں ہے تو اس چیز میں مرتہن کے تصرف کے درمیان حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر گھر ہے، اگر وہ گھر اپنا رہن کے طور پر رکھ رہا ہے تو گھر کو تو منتقل نہیں کر سکتے مرتہن کے پاس،
تو گھر کے سلسلے میں کیا ہوگا, اس کی چابیاں اس کو دی جائیں گی اور وہ گھر کو جو ہے اس کے تصرف میں دے دیا جائے گا. یہ ان کے کہنے کا مفہوم ہے کہ یہ جی پیپرس ہے وہ ایگریمنٹ ہے, وہ بھی ہوں گے, ضروری وہ ہوں گے, لیکن باقاعدہ اس کے تصرف میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ساری رکاوٹیں دور کرنی ہوں گی کہ اس کی چابی اس کے حوالے کی جائے, وہ اس میں جو ہے نہیں. تصرف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو چابی نہ دی جائے, یہ نہیں. باقی ساری چیزیں انشاءاللہ آگے واضح ہوں گی, تصرف کتنا کر سکتا وہ نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ اس کے قبضے میں وہ چیز آئے. کیسے قبضہ؟ وہ قبضہ اگر وہ نقل کیا جا سکتا ہے تو اس کے پاس نقل کرتے ہوئے, اگر نقل نہیں کیا جا سکتا تو اس کے درمیان جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان کو دور کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہاں تصرف کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو خریدنا, بیچنا, یا پھر اس میں رہنا, یا اس کو کرائے پر دینا, یہ تصرف ہے. لیکن وہ مفہوم نہیں ہے یہاں. مفہوم یہ ہے کہ وہ اس کے قبضے میں آنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جائے. نہیں کہاں کا, وہ تو نہیں ہے نا, کیسے بیچے گا؟ وہ تو مالک تو وہ نہیں ہے, مالک تو راہن ہے نا, وہ تو اس کی چیز ہے, وہ اس کی چیز ہے جو اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی, رہن کے طور پر رکھی ہے, جو کہ حقیقت میں امانت مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس پر فوکس کیجئے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ رہن کا معاملہ اس وقت لازم ہوتا ہے یا اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ وہ چیز قابل نقل ہے تو اسے اس کے قبضے میں دی جائے. قبضے میں دینا ضروری ہے, لیکن قبضے میں دینے کا طریقہ یہ ہے کہ قابل نقل ہے تو اس کے پاس نقل کر دی جائے, اگر قابل نقل نہیں ہے تو اس کے درمیان جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہے اس کو دور کر اس کے حوالے کر دیے جائے. جیسے گھر کی میں نے مثال دی کہ اس کی چابی اس کی حوالے کر دی جائے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. جیسے کہ طالبات میں سے کسی نے سوال کیا کہ یہ رہن رکھنے کے بعد چیز کو مرتہن کے قبضے میں دینا ضروری ہے یا پھر جو ہے راہن اپنے پاس اسے رکھ سکتا ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ راہن اپنے پاس رکھ سکتا ہے, اسے استعمال بھی کر سکتا ہے. جیسے اس نے گاڑی رہن رکھ دی, ایگریمنٹ ہو گیا, عقد ہو گیا, اس کے بعد گاڑی وہ استعمال کر سکتا ہے, لیکن اگر قرض واپس نہیں کرے گا تو پھر وہ گاڑی اسے بیچ کر دلا دیں گے, کیونکہ اس کے پاس اوراق ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اس کے دلائل وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام دلائل ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدوں کو اور پھر معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے, تو لوگوں نے معاہدہ کر لیا اور یہ چیز کافی ہے. اور اگر گھر ہے تو گیا اس میں گھر میں اس کو جو استعمال بھی کر سکتا ہے. یعنی بعض اہل علم نے رہن رکھنے کے لیے چیز کو نقل کرنا یہ ضروری, قبضے میں دینا یہ ضروری قرار نہیں دیا. لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو قبضے میں کرنا ضروری ہے. اگر وہ چیز قابل نقل ہے تو گاڑی ہے تو وہ اس کے حوالے کر دی جائے, اس کے پاس لا کر رکھی جائے, اور اگر وہ چیز گھر وغیرہ ہے تو پھر اس کی چابیاں اس کے حوالے کی جائے. اس کو وہ استعمال نہیں کر سکتا, کون راہن اس کو استعمال نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی استعمال نہیں کرے گا, لیکن اس کے پاس وہ رہن رہیں گی. یہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے, واضح ہوگی بات آپ کی. کیا ہے جس کا ایک شخص ہے اس نے قرض لیا اور گھر رہن پہ رکھ دیا. اب اس دوران اگر وہ یا گاڑی کا اگر ہم معاملہ لے لیں, گاڑی اس کو دے دی گئی, اب وہ گاڑی کو استعمال کر رہا ہے اور ظاہر اس کی ٹیئر اینڈ ویئر کاسٹ ہوتی ہے. کون استعمال کر رہا ہے؟ جس سے قرض لیا ہے مرتہن اگر اس گاڑی کو استعمال کر رہا ہے, مرتہن کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے استعمال کرنا. تو پھر سے کہہ رہے ہیں اس کے قبضے میں قبضے میں دینا ہے, اس کو صرف قبضے میں دینا ہے, وہ اس کے پاس رہے گی امانت کے طور پر. مطلب وہ چیز بذات خود اس کو نہیں دے گی, چیز بھی دے دے اگر بذات خود. دیکھیے وہ اپنے گھر میں لائے گا, اپنے گھر ہاں کھڑی کر دے گا بس. کب تک؟ جب تک کہ اس کا قرض واپس نہیں ہوتا. وہ اس کو نہ تو چلائے گا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا تصرف کرے گا. اسی طرح گھر کا معاملہ بھی ہے, چابی لے لے گا, اس کو ویسے ہی رکھے گا, اس میں نہ تو وہ رہے گا اور نہ ہی کسی اور کو رکھے گا. اگر رکھے گا تو کیا مسائل ہوں گے وہ دوسرے ہیں, لیکن اس مقام پر جو چیز سمجھنا ہے وہ یہ کہ وہ چیز اس کے قبضے میں آنا ہے بس. آگے آئیں گے انشاءاللہ, اسی میں اس وقت بات کر لیں گے ہم لوگ. وقبض امین المرتہن یقوم مقام قبضہ, اور مرتہن کے امین کا کسی چیز پر قبضہ کرنا وہ اس کے قبضہ کرنے کے قائم مقام ہوگا. یعنی مرتہن بذات خود اس چیز پر قبضہ کرے یا مرتہن کسی کو وکیل بنائے,
اور وہ وکیل اس چیز پر قبضہ کرے، ایک ہی بات ہے، کیونکہ وکیل اس کے قائم مقام ہوتا ہے، مرتہن کے قائم مقام ہوتا ہے۔ والرہن، اب یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ والرہن امانۃ عند المرتہن، اور رہن امانت ہوتی ہے مرتہن کے پاس، او امینہ، یا پھر اس کے امین کے پاس، لا یضمنہ الا ان یتعدی، وہ اس کا ضامن نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس میں کوتاہی کرے۔ تو اب یہ بات یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز رہن کے طور پر رکھی گئی ہے اس کے پاس، اگر وہ چیز نقصان ہو جاتا ہے اس چیز میں، اگر تلف ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اس نے جو ہے کوئی جانور لیا تھا رہن کے طور پر، اس نے اپنا اونٹ رکھا دیا اور اس نے جو ہے اونٹ کو چارہ نہیں دیا، اس کو کوئی چیز نہیں دی اور اس کو جو ہے کھلا چھوڑ دیا، تو اس نے کوتاہی کی، مرتہن نے کوتاہی کی، تب وہ ضامن ہوگا۔ لیکن اس نے ساری چیزوں کا بندوبست کیا تھا، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، مثال کے طور پر طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا جس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر اس نے مرتہن سے جو سونا لیا تھا گروی کے طور پر، اسے باقاعدہ محفوظ جگہ پر رکھا تھا، لیکن چوروں نے آ کر چوری کر لی محفوظ جگہ سے، اس نے اس طرح رکھا ہوا تھا گھر میں، ظاہر میں محفوظ رکھا ہوا تھا، تو جس میں جو ہے اس کی کوتاہی نہیں ہے، جس میں مرتہن کی کوتاہی نہیں ہوتی، تو اس میں وہ ذمہ دار بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کسی شخص سے عاریتاً کوئی چیز لے، اگر کوئی شخص کسی شخص سے عاریتاً کوئی چیز لے، کوئی گاڑی لے عاریت کے طور پر کہ میں ایک دن استعمال کر آپ کو دے دوں گا، اور پھر اسی طرح کوئی شخص اپنی کوئی چیز اس کو امانت کے طور پر رکھائے، جیسے کہے کہ میں گاڑی آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں، تو اس چیز میں وہ اسی وقت ضامن ہوتے ہیں جبکہ اس میں ان کا جو تصرف ہوتا ہے اس میں کوئی کوتاہی یا پھر زیادتی ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے ضامن نہیں ہوتے۔ یہی ان کا بھی معاملہ ہے، ان کا بھی، مرتہن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مرتہن جو چیز اپنے پاس رہن کے طور پر رکھتا ہے، اگر اس چیز کی حفاظت میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی تھی تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اگر وہ چیز ضائع ہوتی ہے تو۔ اگر اس میں اس کی کوتاہی ہے، جیسے اس نے سونا دیا تھا لیکن اس کو باہر ہی رکھا رہا، چور آ کر اس کو جو ہے لوٹ کر لے گئے، تب وہ ضامن ہوگا، لیکن محفوظ مقام سے لے کر گئے تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ واضح ہے نا؟ اب دیکھیے یہ اس جملے پر غور کیجیے، اس کے بعد وَلَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِّنْهُ، اور وہ رہن کی کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس جملے کو خاص طور پر نوٹ کیجیے، وہ چیز پر وہ قبضہ کیا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ فائدہ، گاڑی نہیں چلا سکتا، گھر میں رہ نہیں سکتا۔ عام طور پر لوگوں کے پاس جو رواج چل پڑ چکا ہے کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے کوئی گھر چاہیے، ایک شخص کو کوئی گھر چاہیے، تو وہ کسی آدمی سے 5 لاکھ روپے قرض مانگتا ہے، تو یہ اسے 5 لاکھ قرض دیتا ہے اور یہ اس کے گھر میں رہنے لگتا ہے بغیر کرائے کے، یا پھر جو ہے علامتی طور پر، رمزی طور پر تھوڑا سا کرایہ دیتا ہے۔ یہ سود ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا گھر اپنے پاس گروی کے نام پر رکھتا ہے، پھر وہ گھر میں وہ رہتا ہے، کرایہ نہیں دیتا، یا پھر یہ کہ معمولی سا کرایہ دیتا ہے، یا پھر کسی اور کو کرایہ پر دے کر اس کا کرایہ خود لے لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ای قرض جر منفعۃ فهو ربا، ہر وہ قرض جو کوئی نفع کا سبب بن جائے یا جس کے ذریعے کوئی نفع کما جائے وہ کیا ہے؟ سود ہے، وہ ربا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ولا ينتفع بشيء، وہ رہن کی کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، الا ما كان مركوبا، سوائے اس کے کہ جو سواری ہو، او محلوبا، یا وہ جانور جو دودھ دیتا ہو، فللمرتہن ان يركب ويحلب، تو مرتہن کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس پر سواری کرے، وہ یحلب، اور اس کا دودھ دوہے، بمقدار العلف، اس کے چارے کے مقدار کے مطابق، کیونکہ وہ جانور اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو چارہ دے گا، تو وہ چارے کے بدلے میں وہ اس پر سواری بھی کر سکتا، اس کو عدالت انصاف سے کام لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ چارہ کم دے لیکن اسے استعمال زیادہ کرے، نہیں، بلکہ وہ جس قدر اسے چارے پر خرچ کر رہا ہے اس خرچ کے مطابق وہ جانور پر سوار بھی ہو سکتا اور پھر اس کا دودھ بھی لے سکتا، گاڑی کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گاڑی کو رکھیں گے تو گاڑی کو نقصان نہیں ہوگا، یہاں جانور کو اگر چارہ نہیں دیں گے تو مر جائے گا، وہ چارہ دینے پر مجبور ہے، تو اس لیے گاڑی، اگر کسی کے پاس کوئی شخص گاڑی گروی پر رکھے ہوئے تو یہ کہے کہ میں پیٹرول چلاؤں گا تو یہ اس کے لیے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟
हाँ जरूरत नहीं है उसको। अब यहाँ जानवर को उसे चारा देना ही है, चारा दीवारों कोई चारेकार नहीं है, लेकिन जब चारा दे रहा है उसको, जब चारा दे रहा है तो उसके बदले में उस पर सवारी कर सकता है। मतलब एक गाय 4 किलो दूध देती है और वो 2 किलो के बराबर का चारा खाती है, तो क्या हम दोनों कीमत दूध देंगे? नहीं, कीमत का देखेंगे, चारा 4 किलो चारे की क्या कीमत होती है और ये दूध की क्या कीमत होती है, उसमें से उसके बराबर हो तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर ज्यादा उसको दूध मिल रहा है, ज्यादा फायदा उठा रहा है, तो ज्यादा जो होगा वो रखेगा महफूज, उसके लिए राहिन मालिक है उसका। जी हाँ नहीं, कीमत 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 उसकी कीमत। वलिर्राहिनी गुन्मुहु मिन गल्लतिही व कसबिही व नमाइही, और राहिन को देखिए वो चीज जो रहन रखी हुई है किसी के पास, उसका मालिक कौन है? राहिन मालिक है, राहिन मालिक है बिल्कुल, आर्जी तौर पर सिर्फ उसके कब्जे में है, कब्जे में है, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो इसलिए सारे फवाइद उसको होंगे। अगर इत्तेफाक से कोई शख्स कोई घर गिरवी रखता है, गिरवी रखता है और कोई शख्स चाहता है कि उस घर में किराए पर रहे, तो ये अपनी मर्जी से तसर्रुफ नहीं कर सकता। कौन? मुर्तहिन, राहिन से पूछेगा, अगर राहिन इजाजत देगा तो उसे रखेगा। किराया किसको मिलेगा? राहिन को मिलेगा, राहिन को मिलेगा, मुर्तहिन का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, लेकिन राहिन की इजाजत से वो किराए पर रख सकता है। वलिर्राहिनी गुन्मुहु, और राहिन को उसके फवाइद होंगे, राहिन को उसके फवाइद हासिल होंगे, क्योंकि वो रहन का मालिक कौन है, उसी को फवाइद भी पहुंचेंगे। रहन का मालिक राहिन है, तो इसी को उसको फवाइद होंगे। मिन गल्लतिही, गल्ला कहते हैं उसकी आमदनी में से, उसकी आमदनी, अगर उसकी आमदनी हो रही है, कोई ऐसी चीज है जैसे घर है किराए पर दिया हुआ है तो आमदनी हो रही है, तो वो किसको पहुंचेगा? राहिन को। वो कसबी ही, या उसकी कमाई से, जैसा कि कोई गुलाम रखा हुआ है और गुलाम से कोई कमाई होती है उसको, तो वो कमाई किसको मिलेगी? तो उसका एक सवाल, वो अगर राहिन अगर वो कहे कि हम इसी का कर्ज हम अदा करते हैं, मतलब जो रकम आ रही है घर के किराए से या गाड़ी को उसको देने से, रेंट पे देने से, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना? वो राहिन की मर्जी है, वो राहिन अपने पास ले ले, वो चीज अपने पास ले ले, उसके बाद जो चाहे करे। मतलब मुर्तहिन नहीं ले सकता उसको कर्ज, उस पैसे से अपना कर्ज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। और तीसरी चीज है वो नमाई ही, और उसकी बढ़ोतरी, जो चीज मरहून है, वो समझिए कि जानवर था और वो मोटा हो गया, या फिर ये कि उसको जो है कोई बच्चा हो गया, तो जाहिर है कि बछड़ा हो गया, तो वो जो इजाफा हो गया, तो मालिक कौन है इसका? राहिन, तो ये राहिन को पहुंचेंगे। लाकिन यकून रहनन माहू, लेकिन वो भी इसके साथ रहन में होंगे, वो उसको अपने साथ नहीं ले जा सकता। हो जैसे घर का किराया हो रहा है, वसूल हो रहा है, तो वो नहीं लेगा, ये इसके पास, ये रखेगा, मुर्तहिन रखेगा, क्योंकि वो उसके ताबे है। जो किराया पहुंचा है वो रहन के ताबे, जो चीज मरहून है उसके ताबे है, उसके जरिए वो वसूल हुआ है, जमा करके रखेगा, लेकिन वो उसका मालिक होगा राहिन ही। लेकिन कहते हैं लाकिन यकून रहनन माहू, लेकिन वो रहन होगा, वो चीज जो बढ़ोतरी होती है या जो कमाई होती है, जो आमदनी होती है, वो रहन होगी उसके साथ। किसके साथ? मरहून के साथ, जो चीज मरहून है उसके साथ। ठीक है। जैसा अभी मैंने सवाल किया कि अगर एक शख्स है, यानी जो राहिन है, वो अपना घर जो है वो उस पे दे देता है, किराए पे दे देता है, और मुर्तहिन से कहे कि हर महीने जो किराया आएगा, अगर इसी शर्त पे रखा जाए कि हर महीने जो किराया आएगा वो तुम्हारे इतने पैसों के अगेंस्ट तुम सेट करते जाओ, सेटल करते जाओ, तो ये दुरुस्त नहीं होगा? नहीं, ये रहन में जो है उसके मुकम्मल होने से पहले खर्च के, क्योंकि खर्च जब होती है, खर्च जब है तो उसकी एक मुद्दत है, और ये जो किराया है चूंकि इसके ताबे है, ये मुमकिन है जब मुकम्मल तौर पर उसके पास उतनी रकम जमा हो जाए और वो ये कहे कि ठीक है आप इसको मेरे खर्च के तौर पर रख लीजिए और फिर मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए, तो उस वक्त मुमकिन है, लेकिन खिसवार की शक्ल में मुमकिन नहीं है। एक मुश्त की शक्ल में मुमकिन है, लेकिन खिसवार की शक्ल में नहीं। वो अलैहि गुर्मुहु, और उसी पर उसका नुकसान भी होगा, उसका नुकसान और उसका खर्च भी उसी पर होगा। किस पर? राहिन पर, क्योंकि वही मालिक है। कैसे? कौन सा खर्च? मिन मुअनती, उसके अखराजात, जैसे उसका खाना है,
اور اس کا پانی ہے یا پھر اس کا کپڑا ہے، اگر وہ کوئی غلام رکھا ہوا ہے، کوئی غلام جو ہے رہن میں رکھا ہوا ہے، وہ مخزن ہی، اور وہ چیز ایسی ہے جس کے لیے کوئی گودام کی ضرورت ہے، محفوظ کرنے کے لیے کسی گودام کی یا کسی اسٹور روم کی ضرورت ہے، تو اس کا انتظام اسی کو کرنا پڑے گا، کس کو؟ راہن کو۔ وہ کفن ہی ان ماتا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے کفن کا جو خرچ ہوگا وہ بھی راہن پر ہوگا، جیسے غلام تھا، رہن اس نے رکھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے جو اخراجات ہوں گے کفن کے وہ کس پر ہوں گے؟ راہن پر ہوں گے۔ وہ ان اتلفہ، اور اگر راہن اس چیز کو جو ہے ضائع کر دے، لیکن ضائع کرنا تو اس وقت ہوگا جبکہ اسی کے پاس رہے، وہ تو مرتہن کے پاس۔ جی ہاں، لیکن یہاں جو کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا جس میں وہ چیز اس کے پاس تھی، اس نے ضائع کر دی، ٹھیک ہے، او اخرجہ من الرہن بعتق، یا وہ غلام جو رہن رکھا ہوا تھا اس کو جو ہے آزاد کر دے، رہن سے اسے نکال دے، اسے آزاد کرتے ہوئے، او استیلاد، یا اولاد کے ذریعے، مثال کے طور پر کوئی لونڈی تھی جس کو اس نے رہن کے طور پر رکھنے کا اگریمنٹ کیا تھا، لیکن اس سے تعلق قائم کر لیا اس نے، اور اس سے اولاد ہو گئی، تو اب جب ام ولد، اس کو کہتے ہیں ام ولد، اب ام ولد ہونے کے بعد اسے بیچا نہیں جا سکتا، جیسے غلام کو بیچا جا سکتا ہے اسے بیچا نہیں جا سکتا، جب وہ ام ولد ہو گئی تو پھر رہن کو اسے رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ رہن میں کون سی چیز رکھی جائے گی؟ جسے بیچا جا سکے، لیکن اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا، تو اس طرح اس نے کیا کیا؟ رہن سے نکال دیا، اس کو رہن سے نکال دیا، یا تو اس کو چیز کو ضائع کرتے ہوئے رہن سے نکال دیا، یا پھر یہ کہ اس نے غلام کو آزاد کر دیا، یا پھر جو ہے کسی لونڈی سے تعلق قائم کیا تو اس سے اولاد ہوگی جس کو ام ولد کہتے ہیں۔ تو یہ جب ہو جائے فعلیہ قیمتہ تکون رہنا مکانہ، تو اس پر ضروری ہوگا کہ اس کی قیمت دے، یعنی اس کے بدلے کوئی اسی قیمت کی کوئی چیز دے جو اس کی جگہ پر رہن کے طور پر ہوگی، جو غلام اس نے رکھا تھا جسے اس نے آزاد کر دیا، اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز دے جو اس کی جگہ پر رہن ہوگی۔ راہن نے آزاد کیا، کیونکہ مالک نے آزاد کیا، کیونکہ وہی آزاد کر سکتا ہے نا۔ نہیں، راہن نہیں، مرتہن نہیں کر سکتا، راہن ہی ہے وہ، مرتہن تو کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ نہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو دوسرا قول ہے کہ قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس قول کے اعتبار سے یہ بات ہے، یعنی رہن کے لیے صرف معاہدہ کافی ہے، قبضے میں دینا ضروری نہیں ہے، اس اعتبار سے ہو تو یہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ دوسری صورتوں میں تو نہیں پیدا ہوتی، دوسری شکلوں میں چلے، کیونکہ وہ چیز تو اس کے پاس ہے، مرتہن کے پاس ہے، تو پھر یہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، دے سکتے کوئی بھی دوسری چیز، قیمتوں سے مراد اس قیمت کی کوئی چیز، جی ہاں۔ وہ ان جنا علیہ غیرہ، اور اگر اس مرہون پر جو چیز رہن رکھی ہوئی ہے اس پر جرم کرے راہن کے علاوہ کوئی اور شخص، اور اگر اس پر کوئی جرم کرے یعنی اس پر کوئی زیادتی کرے، غیرہ اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ راہن کے علاوہ کسی شخص نے اس پر زیادتی کی، مثال کے طور پر جو چیز رہن رکھی ہوئی تھی، جو مرہون غلام تھا، اس کو کسی نے مار دیا، اس کو زخم آ گئے، یا کوئی جانور تھا اس کو کسی نے زخم لگا دیے، اور وہ مرتہن کے پاس مرتہن کے پاس ہے، اور اس پر جو ہے کسی شخص نے کیا کیا؟ اس کو نقصان پہنچا دیا، تو فہو الخصم فیہ، تو اس میں جو دعوے دار ہوگا وہ راہن ہوگا، راہن ہی اس میں دعوے دار ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہے، جو مالک ہے وہی ان کا جو نقصان ہے وہ حاصل کرنے کا دعوے دار ہوگا، خصم ہوگا، خصم کہتے ہیں جو مقابل میں ہے، جب دو فریق ہیں کسی لڑائی میں، جب دو فریق ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خصم ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعوے دار ہے، تو وہ اس کے تاوان حاصل کرنے کا دعوے دار ہوگا، وہ اس کے تاوان کے مطالبے کا دعوے دار ہوگا۔ مرتہن کی اس میں کوئی تعدی نہیں ہے، غلام ہے، نماز کے لیے نکلا تھا، باہر نکلا تھا، کسی سے لڑائی ہو گئی، مار دیا، یا پھر جانور تھا چرانے کے لیے نکلا لیکن کسی نے اس کو نقصان پہنچا دیا، تو اب ایسی حالت میں اس میں جو دعوے دار ہوگا تاوان کی اصول کے سلسلے میں کون ہوگا؟ راہن ہوگا، کیونکہ وہی مالک ہے۔ وما قبض بسببہ، اور اس کے سبب سے جس چیز پر قبضہ کیا جائے گا فہو رہن، وہ بھی رہنی ہوگی، مثال کے طور پر غلام کو جو زخم آئے تھے، اس زخم کا اندازہ لگایا گیا 10,000 ریال کا، تو اب اس زخم کے بدلے میں 10,000 ریال حاصل ہوئے، لیکن یہ راہن نہیں لے گا، بلکہ وہ اسی کے ساتھ ہوگی، رہن کے ساتھ رکھی ہوئی مرتہن کے پاس،
इसी तरह जानवर को जो नुकसान पहुंचाया उसको जो है तावान आ गया, तो वो किसके पास रहेगी? मुर्तहिन के पास। यही कहते हैं वमा कुबिज़ा, अमानत के तौर पर उसी के साथ, वमा कुबिज़ा बिसबबिही फहुवा रहनुन, और उसके सबब से जिस चीज को हासिल किया जाएगा, कब्जा किया जाएगा, वो भी रहन ही होगी। ठीक है, वो इन जनर रहनु, अब यहाँ सूरत हाल उसके बरक्स है, जो मसला उसके बरक्स है। अगर वो रहन कोई जुर्म करे, जो रहन के तौर पर रखा हुआ है, वो कोई जुर्म करे, यानी उसका गुलाम किसी दूसरे गुलाम को मार दे, ठीक है, फल मजनियु अलैहि अहक्कु बिरक़बतिही, तो जिस पर जुर्म किया गया है वो उसके हक उसूल करने का ज्यादा हकदार होगा। तो उस सूरत में जो है मुर्तहिन नहीं बल्कि जिस पर जुल्म किया गया है ना, उसका हक बन जाएगा इस गुलाम पर। मिसाल के तौर पर कोई किसी शख्स का गुलाम, जैद का गुलाम जो है बकर के गुलाम को मार दे और उसको जख्मी हो जाए, तो अब ये जो गुलाम रहन रखा हुआ है, जो गुलाम रहन रखा गया है, उस पर हक किसका हो जाएगा? जिस पर उसका हक हो जाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है अब उससे हो गया। मतलब मुर्तहिन के गुलाम को मारा उसने? नहीं, मुर्तहिन के पास जो गुलाम रखा गया है उसने जो है किसी शख्स के गुलाम को मार दिया। जो गुलाम बतौर रहन रखा गया है बतौर रहन, उसने किसी और गुलाम को मार दिया। अब ये गुलाम किसके पास था? ये तो मुर्तहिन के पास था। तो अब मौलिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि ऐसी सूरत में जो मजनी अलैहि है, उस गुलाम जिसको मारा गया है, वो इस गुलाम का जो है ज्यादा हकदार होगा। अब उसका हक होगा उस पर, क्योंकि उसको अपना हक वसूल करना है, क्योंकि इस गुलाम ने मारा है। मुर्तहिन के पास जो गुलाम है, उस गुलाम ने जो है किसी दूसरे गुलाम को मारा है, तो ऐसी सूरत में जो है वो गुलाम इसके हवाले हो जाएगा। किसके हवाले? हाँ, जिस पर जो है जुर्म किया गया है। बिल्कुल। अब लेकिन उस सूरत में जो है फौरन राहिन को एक दूसरी चीज देनी पड़ेगी। फ़इन फ़दाहु, और अगर जो राहिन है वो उसका फिदिया दे दे, वो जो भी उसके गुलाम पर तावान लगा था, जो मरहूम जो गुलाम था मुर्तहिन के पास, उसका वो तावान दे दे, तो फहुवा रहन बिहाली, तो फिर बात अपनी जगह जैसी थी वैसी आ जाएगी कि वो गुलाम उसके पास रहन के तौर पर रहेगा। और अगर वो गुलाम उसके पास रहन के तौर पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुलाम तो उसको दे दिया गया जिसने जो है जिसके ऊपर जुल्म किया गया था, जिस पर जुर्म किया गया था, तो उसके बाद जो है राहिन को क्या करना पड़ेगा? कोई और चीज रखना पड़ेगा, कोई और गुलाम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कोई चीज तावान के तौर पर, फिदिये के तौर पर दे देता है, तो ऐसी सूरत में जो गुलाम है वो अपनी जगह रहन की हालत में रहेगा। वो इज़ा हल्लत दैनु, और अगर खर्च की वापसी का वक्त आ जाए, फलम युवफ़िहि राहिनु, और राहिन उस खर्च को अदा न करे, तो वो चीज बेच दी जाएगी। वो खुद बेचेगा अगर राहिन राजी हो जाए, और अगर राहिन राजी नहीं होता तो फिर ये अदालत में मुकदमा दायर करेगा। हाँ, कह रहे हैं ना, वैसा हल्लत दैनु, खर्च की अदायगी का वक्त हो जाए, फलम युवफ़िहि, और वो खर्च अदा ना करे, क्योंकि जमानत अटकी रही थी कि ताकि वो खर्च दे दिया, अपनी चीज ले जाए, लेकिन उसने खर्च अदा नहीं किया। फलम युवफ़िहि राहिनु, राहिन ने खर्च अदा नहीं किया, तो वो मरहून जो चीज रहन रखी हुई है वो बेच दी जाएगी। वो ऊफ़ी अल हक़्क़ु मिन समनिही, उसकी कीमत से उसका हक पूरा किया जाएगा, वो बाकी ही लिर्राहिनी, और उसके जो बाकी मानदा कीमत है वो राहिन की होगी। देखिए, 3 सूरतें हैं। उसने कोई गाड़ी गिरवी के तौर पर रखी थी, मिसाल के तौर पर, खर्च वापस नहीं किया उसने, तो वो गाड़ी उसने बेच दी। अब या तो वो गाड़ी से जो पैसे वसूल हुए उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। या तो ये कि उस गाड़ी से जो पैसे वसूल हुए, उसकी जो कीमत थी वो उसके खर्च के बराबर थी, तो उसके कोई चीज वापस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी सूरत ये कि वो उसके खर्च से ज्यादा थी, तो वो अपने पैसे ले लेगा, बाकी पैसे राहिन को दे देगा। तीसरी सूरत ये कि उसके खर्च की रकम से कम हुई, तो वो उतनी ले लेगा, बाकी का मुतालबा फिर से करेगा। ठीक है, यहाँ उस सूरत का जिक्र कह रहे मौलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसमें वो जो मरहून है उसकी कीमत ज्यादा है, उसके खर्च से ज्यादा है, तो इसलिए कहते हैं कि वो अपना हक ले लेगा उसकी कीमत से, और बाकी राहिन का होगा। लेकिन जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो मुर्तहिन के पास तसर्रुफ है कि वो बेचे या जो उसको करे, हाँ बेचे, लेकिन अगर राहिन राजी ना हो तो फिर अदालत में जाए, काजी के हुक्म से बिकेगी। और मुद्दत नहीं बढ़ा सकता
وہ آپس میں طے کر لے سکتے ہیں، لے سکتا ہے بالکل، اگر وہ لوگ آپس میں طے کرتے ہیں تو یقیناً لے سکتا ہے، کیونکہ قرض ہے نا، یہ قرض میں تو مہلت دی جا سکتی ہے۔ نہیں، رہن ایسا نہیں ہوتا، رہن اس کی چیز نہیں ہو جاتی وہ، کیونکہ وہ چیز تو بہت زیادہ ہوگی نا، ہو سکتا اس نے قرض 1 لاکھ لیا ہے اور وہ جو چیز اس نے رکھی ہوئی 2 لاکھ کی ہے، تو وہ اس کا حق تو اتنا ہی بنتا ہے جتنا اس نے قرض دیا ہے۔ بالکل ایجاد چاہیے، بالکل ایجاد چاہیے نا، حق نہیں رکھتا، اسی لیے تو عدالت میں جائے گا، روکنے کا حق نہیں ہے اس کو، لیکن لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، بولتا ہے کہ تم کیسے بیچتے، نہیں بیچ سکتے، میری گاڑی ہے وہ، اگر ایسا اتر آتا ہے تو پھر عدالت میں جائے گا۔ حالانکہ رہن وہی ہے، لیکن لوگوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی آسانی کے ساتھ مان لیں گے، کوئی جو ہے لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں گے، کوئی بولیں گے مزید مہلت چاہیے، اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو مہلت تو وہ دے سکتا ہے، اگر مہلت مانگے تو اسے مہلت دینا اچھا ہے، لیکن اگر وہ بات نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یا تو وہ چیز بیچی جائے گی، یا اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں بیچ سکتے آپ تو اس کے بعد عدالت کے ذریعے بیچی جائے گی۔ جی ممکن ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا شُرِطَ الرَّهْنُ، اور اگر رہن کی شرط رکھی جائے، ابھی الضمین یا ضمانت کی شرط رکھی جائے، فی بیع، کسی بیع میں، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس کی قیمت دوں گا 1 سال کے بعد، یا پھر قسط وار دوں گا، اور یہ کہے بائع جو بیچنے والا ہے وہ کہے کہ آپ کو یہ چیز گروی کے طور پر رکھیے، وہ شرط لگائے میں اسی قیمت میں آپ کو میں اپنی گاڑی دوں گا 1 لاکھ کے بدلے میں اسی شرط پر آپ کو میں اپنی گاڑی دیتا ہوں 1 لاکھ کے بدلے میں، جو آپ مجھے بعد میں دیں گے، کہ آپ جو ہے کوئی چیز گروی رکھیں یا پھر کسی کو ضامن بنائیں، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا شُرِطَ الرَّهْنُ، جب شرط رکھ دی گئی رہن کی، اب زمین یا ضمانت کی، ٹھیک ہے، فی بیع، کسی خرید و فروخت کے معاملے میں، فَأَبَى الرَّاهِنُ أَن يُسَلِّمَهُ، راہن اس رہن کو، مرہون کو اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دے، بات ہو گئی لیکن بولے کہ نہیں میں آپ کو نہیں دوں گا، میں آپ کو جو ہے جو مرہون جو چیز ہے میری گاڑی، یعنی میرے پاس جو بھی جانور ہے کوئی بھی چیز ہے وہ میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ ابا ضمین ان یضمن، اسی طرح جس کو بول رہا تھا کہ وہ ضامن بنے گا وہ ضمانت دینے سے انکار کر دے، کہے گا کہ میں ضمانت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، خیر البائع، تو اب بائع کو اختیار ہوگا، کیونکہ بائع نے شرط رکھی تھی کہ میں اسی وقت پر آپ کو وہ چیز دوں گا جبکہ آپ میرے پاس کوئی چیز گروی رکھیں یا پھر یہ کہ کسی کو ضامن بنائیں، لیکن وہ گروی رکھنے سے انکار کر رہا ہے اور ضامن جو ہے ضمانت دینے سے انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہوگا، خیر البائع، بائع کو اختیار دیا جائے گا، بین الفسخ، اس بائع کو فسخ کرنے کا، یہ تیسری چیز ہے، وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، وہ مسئلہ ختم، وہ مسئلہ اب یہاں خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہو رہا ہے جس میں رہن کی ضرورت پڑی ہے، تو اس لیے مسئلہ بتا رہے ہیں، کوئی آدمی اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے اور یہ شرط لگا رہا ہے کہ میں جس کی قیمت بعد میں دی جائے گی، کیونکہ اگر قیمت فی الفور دی جا رہی ہے تو پھر ضمانت بھی نہیں ہوتی، رہن بھی نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی قیمت بعد میں دینے والا ہے، تو یہ بول رہا ہے کہ بائع بول رہا ہے کہ میں آپ کو اسی شرط پر دوں گا جبکہ آپ مجھے کوئی چیز رہن میں رکھیں گے یا کسی کو ضامن بنائیں گے، یہ طے ہو جاتا ہے، لیکن آگے چل کر جو ہے وہ جو خریدار ہے وہ رہن میں کوئی چیز دینے سے انکار کر دیتا ہے اور پھر جو ضامن ہے وہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بائع کو اختیار ہے فسخ کرنے کا، یا تو 2 اختیارات ہیں اس کے پاس، اس کو اختیار دیا جائے گا بین الفسخ، فسخ کرنے کا، او اقامتی بلا رہن ولا ضمین، یا پھر اس بیع کو باقی رکھنے کا بغیر رہن اور بغیر ضمانت کے، جس حالت میں اگر بھروسہ ہے یا چاہتا ہے کہ اس کی بیع چل پڑے تو اسی حالت میں رکھے یا پھر اس کو فسخ کر دے۔ تو فسخ کی حالت میں تو اس کو راہن کو واپس کرنا پڑے گا بغیر کسی شک کے، ہاں وہ چیز اس کی ہو جائے گی اور بیع ختم ہو جائے گی۔ تو یہ رہن تو مال کے بدلے میں نہیں رکھتے، کیا شے کے بدلے میں بھی شے ہو سکتی ہے؟ اگر ایک شخص اگر قرض لے رہا ہے تو پیسہ ہی لے رہا ہوگا اور اس کے بدلے رہن رکھتا ہوگا، تو پھر یہ بیع والی بات نہیں سمجھ۔ بیع میں بیع بھی ہو سکتی ہے نا، بیع کے بدلے میں کوئی رہن ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی گاڑی خرید رہا ہے اور اپنا گھر رہن پر رکھ رہا ہے، بیع میں بھی رہن رکھا جا سکتا ہے، جیسے قرض میں رکھا جا سکتا ہے ویسے خرید و فروخت میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جو گاڑی خرید رہا ہے کمپنی یا لون کی